ہاں جی، قادر مطلق خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر بڑا خوبصورت ماحول اور یہ وقت دیا تاکہ ہم مل کر اس کی حضوری میں آ سکیں اور مل کر اس کا پاک کلام سیکھ سکیں۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ ان دنوں ہم سب اور عالمگیر کلیسیا ایک انتہائی اہم تہوار منانے کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم بڑے دن کی تیاریوں کی بات کرتے ہیں یا کرسمس کے حوالے سے پروگرامز کی بات کرتے ہیں، ان تیاریوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، یا اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر تیاریاں ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ تیاریاں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم اپنے چرچ کا یہ سیٹ اپ بھی دیکھ لیں، یہ بھی کرسمس کے حوالے سے میرے بچوں نے سجایا۔ بیلونز کی بات کر لیں، انسٹارز کی بات کر لیں، کرسمس ٹری کی بات کر لیں، یا سینٹا کی بات کر لیں، یا پھر نہ صرف چرچز کی بات بلکہ اس کے ساتھ جب ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں، یا آئندہ آنے والے چند دنوں میں جب ہم اپنے گلیوں اور بازاروں کی بات کریں گے، تو ہر ایک جگہ سے ہمیں گھروں سے بھی، چرچز سے بھی، گلیوں بازاروں سے بھی یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملے گی، اور دیکھنے ہی سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر رہنے والے خدا کے لوگ، خدا کی کلیسیا بڑے دن کی تیاریاں انہوں نے کر لی ہیں، اور ان کے اعمال سے یہ ظاہر بھی ہو رہا ہے، انہوں نے جو ڈیکوریشن کی ہے اس حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر خدا کے لوگ آباد ہیں۔ اب انہی تیاریوں میں ظاہر سی بات ہے ہمارے جو اپنی شخصی تیاریاں بھی، نہ صرف چرچز کی تیاریاں ہیں، ہمارے گھروں کی تیاریاں ہیں، ہماری گلی بازاروں کی تیاریاں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہماری اس میں شخصی تیاریاں بھی شامل ہیں، اور یہ شخصی تیاریاں ہمارا لباس، ہمارے جوتے اور ہمارے کپڑے اور ہمارا بناوسی اور ایوری تھنگ۔ اور یاد رکھیں جب ہم ان تیاریوں کی بات کرتے ہیں تو جو تیاریاں ہم کرتے ہیں یہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیں ہم جتنی ہم نے بھی باتیں کی ہیں، ہم نے گھروں کی بات کی، گھر دیکھنے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھی واقعی ان لوگوں نے بڑے دن کی تیاری کی ہے۔ چرچ کو دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ خدا کے لوگوں نے بڑے دن کی کیا کیا ہے؟ بڑے دن کی تیاری کی ہے۔ اگر پھر شخصی طور پر جب ہم 24 کی رات کو دیکھیں گے یا کرسمس والے دن دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ خدا کے لوگوں نے کس طور سے اپنے آپ کو بھی سنوارا ہے ایک کام کے لیے یا ایک تہوار کے لیے، اور وہ تہوار ہے کرسمس۔ وہ تہوار ہے جی کرسمس یا بڑا دن۔ اور جب ہم ان تیاریوں کی بات کرتے ہیں، یہ تیاریاں ہماری جب نظر آتی ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ان ہماری ظاہری تیاریوں کے پیچھے ایک اور تیاری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ظاہری تیاریاں کرتے ہیں، کیونکہ یہ تیاری جو ہم کرتے ہیں یہ پہلے ہمارے ذہن میں آتی، ہمارے مائنڈ میں آتی یہ بات کہ ہم اس بار یہ تیاری اس طور سے کریں گے۔ کیا خیال ہے جی؟ جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں، یا جس طور سے ہم تیاری کرتے ہیں، یا جس طور سے ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں، یا جس طور سے ہم اپنے پروگرامز کرتے ہیں، یا اپنے پروگرامز کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹیبلو وغیرہ کرتے ہیں یا ڈرامے وغیرہ کرتے ہیں، اس تیاری سے پہلے ہمارے مائنڈ میں، ہمارے ذہن میں ایک تیاری ہوتی ہے۔ اور آج ہم اسی بات کو بنیاد بنا کر خدا کے پاک کلام کی روشنی میں یہ سیکھیں گے کہ اس بار ہمارے قادر مطلق خدا کی کیا پاک مرضی ہے کہ جب ہم جسمانی تیاریاں اتنی زبردست طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے اگر ہم پروگرامز کے حوالے سے بات کریں، گیتوں کے حوالے سے بات کریں، چرچز کے حوالے سے بات کریں، تو یہ ہماری روحانی تیاریاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب ان دونوں تیاریوں کے پیچھے جب ہماری سوچ کار فرما ہے، یا ہمارا جو مائنڈ ہے، یا جو ذہن ہے، یا جو ہماری سوچ ہے، اگر یہ کار فرما ہے تو پھر ہمیں کس سوچ کو لے کر آگے بڑھنا ہے تاکہ یہ تہوار نہ صرف ہماری تیاریوں سے یہ پتہ چلے کہ ہم واقعی خدا کے لوگ ہیں، ہم واقعی قادر مطلق خدا کے لوگ ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے عمل سے یہ ثابت بھی ہو کہ ہم واقعی اگر ہم نے اس تہوار کی تیاریاں کی ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا تھا۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، آپ کا مقصد نظر آتا ہے جب آپ تیاریاں
کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کا جو عمل ہے، آپ کے عمل سے آپ کے ذہن کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس طور کے ساتھ تیاری کی ہے۔ اور اسی بات کو بنیاد بنا کر خدا کا بندہ مقدس پولس رسول ایک بات ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور یہ حوالہ ہے فلپیوں کے نام لکھا گیا خط ہے جو پولس رسول نے لکھا ہے، اور اس کا 2 باب ہے اور اس کی 5ویں آیت۔ اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات لکھی ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ یہ جو 2 باب ہے فلپیوں کے خط کا، یہ ایک انتہائی اہم باب ہے مسیحیت کو لے کر، کیونکہ اس میں ایک ایسی بات کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس آیت کے اگر آپ پچھلی آیات کو پڑھیں گے تو وہاں پر یہ بات آپ کو لکھی ہوئی ملے گی۔ خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی صرف اپنے ہی بارے میں، اگر بیٹا اگر آپ نے حوالہ نکالا ہوا ہے غالباً یہ دوسری آیت ہوگی، ذرا پڑھیں یہ آیت کیا لکھا ہے اس میں جی۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ہر ایک کیا کرے؟ صرف اپنے ہی احوال پر نہیں، کس پر جی؟ صرف اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ کیا کرے؟ دوسروں کے احوال پر بھی کیا کرے؟ نظر رکھے۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو تیاریاں ہم کر رہے ہیں زیادہ تر اس میں ہماری اپنی بات ہوتی ہے، اس میں ہم دوسروں کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ یہ اس آیت مقدسہ کی بنیاد بھی ہے کہ بطور مسیحی جو ہم کرتے ہیں یا کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ذہن میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، ہم نے ضرور اس کو عمل میں لانے سے پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کہیں جو میرے ذہن کے اندر تیاری چل رہی ہے اور اس کے بعد یہ میرے عمل سے ظاہر ہوگی، یا جب یہ عملی صورت میں ایک کام کی صورت میں جب باہر نکلے گی تو کیا میرے اس کام کی وجہ سے کہیں کوئی دوسرا ایسا شخص، وہ میرا ہمسایہ ہو سکتا ہے، وہ میری گلی کا کوئی شخص ہو سکتا ہے، وہ میرے محلے کا کوئی ہو سکتا ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے، کیا کسی کو کوئی ایسا معاملہ میری اس تیاری سے کسی کو کوئی ایسی ٹھیس تو نہیں پہنچے گی؟ تم میں سے کیا کرے؟ ہر کوئی صرف اپنے ہی حال پر، صرف اپنے ہی حال پر نظر نہ کرے بلکہ دوسروں کے بھی، یعنی کہ ایک دوسرے کا خیال رکھ کے۔ اور یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ ویسا ہی اگلی آیت میں، 4 آیت میں وہ بات لکھی ہے اور اگلی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نمونہ، دراصل جو خدا کا بندہ مقدس پولس رسول ہے وہ ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھ رہا ہے۔ ایک کیا رکھ رہا ہے جی؟ ایک نمونہ رکھ رہا ہے، کہ ایگزامپل، ایک مثال دے رہا ہے کہ اگر آپ واقعی جو بات 4 آیت میں کی گئی ہے کہ اگر آپ دوسروں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ مثال کوئی عام مثال نہیں ہے، وہ مثال کسی عام انسان کی نہیں ہے، وہ مثال کسی عام دنیا دار کی نہیں ہے، بلکہ وہ مثال خدا کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ وہ مثال، اور اب ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح سے بڑھ کر ہمارے لیے یہ بات یاد رکھیں کوئی نمونہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے خدا کا بندہ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی مثال دے کر وہ اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی بطور انسان اس دنیا میں آیا اور اس نے اپنی زندگی کو انسانوں کے درمیان گزارا۔ اب جب اس نے اپنی زندگی کو انسانوں کے درمیان گزارا تو اس کے تعلقات بھی دوسروں کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کا تعلق اپنے باپ کے ساتھ، اس کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ، اس کا تعلق اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اس کا تعلق اپنے عزیزوں کے ساتھ، اس کا تعلق اپنے شاگردوں کے ساتھ، اس کا تعلق اپنے ارد گرد جو ماحول ہوتا تھا ان کے ساتھ، اس کا تعلق بیماروں کے ساتھ، اس کا تعلق جو اس کے مخالف تھے ان کے ساتھ، یعنی کہ ہر کسی کی طرف اس کا ہمیں اس کی زندگی سے مثال ملتی ہے کہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح نے دوسروں کا خیال رکھا۔ کیا کیا جی؟ دوسروں کا کسی بھی خدا یسوع مسیح کیا پوری زندگی کو جو اناجیل اربع ہمارے سامنے رکھتی ہیں، جب آپ اس کی ساری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح کا حسن سلوک
دوسروں کے ساتھ تھا. ہاں ایک موقع ایسا ہمیں ضرور نظر آتا ہے جب خدا یسوع مسیح نے وہ کپڑے کا وہ کوڑا بنا کر سزا بھی دی تھی. آپ کو پتا ہے یہ موقع آپ کو پتا ہے جب ہیکل کا کیا کیا تھا, صفایا ان لوگوں کے ساتھ جو وہاں پر بیٹھے. اور ایک خدا کا بندہ یہاں پر لکھتا ہے خدا یسوع مسیح کے مزاج کے بارے میں کہ جب خداوند نے ایسا کیا تو دیکھیں اگر وہاں پر تختے تھے نا, خداوند نے تختے الٹ دیے. جو جانور تھے ان کو بھگانے, یعنی کہ کوئی ایسا پھر بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ تاکہ ان کا نقصان بھی نہ ہو. اگر تختے الٹے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تختے اٹھائے ہیں, انہوں نے گھر چلے گئے ہیں. اگر وہ ان کا مال ڈنگر بھاگا ہے تو جا کر انہوں نے پکڑ لیا, یعنی کہ کوئی ایسا نقصان بھی نہیں کیا. اس کی ذات سے ہمیں ایک ایک چیز سے ہم اس بات کو اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کا مزاج کس طرح کا تھا. اور جب ہم لفظ یاد رکھیں مزاج کی بات کرتے ہیں نا, لفظ مزاج, اس کے لیے انگلش جو لفظ ہے نا وہ ہے مائنڈ. وہ کیا ہے جی؟ انگلش کے لیے اس کا لفظ مائنڈ استعمال ہوتا ہے. اور جب ہم مائنڈ کی بات کرتے ہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کا ایک ہم اردو ترجمہ کیا کرتے ہیں, ذہن بھی کرتے ہیں, دماغ بھی کرتے ہیں. اور دماغ اصل میں آپ کا وہ ہے جو نظر آتا ہے. دماغ جب آپ انسانی کھوپڑی کے اندر جو آپ کا دماغ ہے, ظاہر سی بات ہے یہ ایک مادی چیز بھی ہے, مادے سے مل کر بنی ہے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو نظر بھی آتا ہے, لیکن اس کے اندر جو اس کا کام ہے وہ دراصل آپ کی ذہانت ہے. وہ نظر نہیں آتی. آپ ظاہر سی بات ہے جو تیاریاں یاد رکھیں آپ کرتے ہیں نا, اگر آپ کی تیاریوں کے پیچھے بھی آپ کا ذہن یا آپ کا دماغ ہے تو یہ نظر نہیں آتا, لیکن یہ انسان کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان ایک کام کر چکتا تو پتہ چلتا ہے بھائی اس کے ذہن میں یہ بات تھی. ایک محاورہ بھی ہے نا کہ انسان کے دل کے اندر جو بات ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے. کیا ہوتا ہے جی, انسان کے دل کے اندر جو بات ہوتی ہے وہی کیا ہوتا ہے. اور جب لفظ مزاج ہے نا تو مزاج میں یاد رکھیں مائنڈ بھی ہے اور آپ کا ہارٹ بھی ہے, آپ کا دل بھی, اور آپ کا دل اور دماغ دونوں کے اندر جو چیز ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ جب ہم لفظ مائنڈ کی بات کرتے ہیں یا ذہن یا دماغ کی بات کرتے ہیں تو یہ انسان کے جسم کا انجن روم ہے. کیا ہے جی؟ انسان کے جسم کا انجن روم, یعنی کہ یہ انسان کے سارے بدن کو کیا کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. جو کچھ حرکت آپ کرتے ہیں, جو عمل آپ کرتے ہیں, وہ آپ اپنے ذہن کی بنیاد پر کرتے ہیں. جو حرکت آپ کی ظاہر ہوتی ہے, دیکھیں اگر میں اپنے ہاتھوں کو اس وقت ہلا رہا ہوں, میں اگر آپ کی جانب دیکھ رہا ہوں یا میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں تو اس کے پیچھے میرا ذہن کیا ہے جی, میرا پہلے یہ بات ذہن میں آتی ہے اور ذہن پھر کیا کرتا ہے, ذہن پھر کمانڈ دیتا ہے. اگر میں ہاتھ ہلانا چاہتا ہوں تو میرا دماغ کمانڈ دیتا ہے میرے ہاتھ کو کہ میں اب اسے ہلاؤں. اس کمانڈ کی وجہ سے آپ حرکت کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سوتے ہیں, کچھ بھی کوئی بھی کام جو آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے آپ کا یہی انجن. آپ کو پتا ہے جب گاڑی چلتی ہے نا تو گاڑی پہیوں کو بھی گھماتی ہے. جتنے بھی عمل گاڑی کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ سارا کا سارا انجن کرتا ہے. اور آپ یاد رکھیں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے آپ کا دماغ ہوتا ہے. اور جب یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ ویسا ہی مزاج ہے, یعنی کہ ویسا ہی ذہن, ویسا ہی مائنڈ, ویسا ہی دماغ یا ویسی ہی سوچ. اب جب ہم ذہن کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ذہن کا مطلب جو کچھ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری مرضی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ ہماری سوچ یا ہماری مرضی, وہ کام جو ہمارے ذہن میں آتا ہے جب ہم وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں اپنی مرضی سے یہ مطلب کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں تو آپ کی مرضی کے اندر آپ کا ذہن یا آپ کا دماغ بھی شامل ہے, آپ کا مائنڈ بھی شامل ہے, اور آپ کی مرضی میں آپ کا دل بھی شامل ہے. آپ ویسے کہتے یہ ہیں کہ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں, لیکن اصل میں اس کے پیچھے آپ کا دل تو کر رہا ہے, لیکن کمانڈ جو ہے وہ آپ کا مائنڈ آپ کو دے رہا ہے. آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ کو کمانڈ دے رہا ہے. اور اس کی اسی بنا پر آپ جب اپنی مرضی کو بجا لاتے ہیں یا آپ کوئی کام کر جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کو پورا کیا, اور کوئی بھی کام یا کوئی بھی ایکشن جو آپ نے کیا وہ آپ نے کر دیا اپنے دل کی وجہ سے اور اپنے دماغ کی وجہ سے. اور جب یہاں پر تیاریوں کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں
کہ ہماری تیاریاں نظر آتی ہیں، یہ کہ ہم نے ڈیکوریشن کی ہے، یہ کہ ہم نے گھروں کی صفائی کی ہے، یہ کہ ہم نے اپنے گھر کو سجایا ہے، اپنے چرچ کو سجایا ہے، اپنے پروگرام کی تیاریاں ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تیاری ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ عمل میں آتی ہے پتہ چلتا ہے بھی اب جو ہے یہ کام، جس طرح ہمارے بچے آج ہمارے سامنے ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی ایک اسکٹ پیش کر کے ہمیں ایک سبق دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس ایکٹ کے پیچھے ایک سوچ کار فرما ہے، اس سوچ کو عملی جامہ پہنا جاتا ہے، اور پھر ہمارے سامنے وہ بات آتی ہے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے۔ یہ مزاج بھی بالکل وہی چیز ہے کہ جب آپ مزاج کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر ویسا ہی مزاج رکھو جب ہم تیاریوں کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب جب ہماری تیاریاں نظر آتی ہیں تو اگر یہ تیاریاں ہمارے اپنی مرضی کے ساتھ یا ہمارے اپنے مزاج کے مطابق یا ہماری اپنی سوچ کے مطابق ہوں گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تیاریاں ہیں یا یہ جو بڑے دن کے سارے معاملات ہیں، اگر ہم خدا کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے تیاریاں کریں گے تو ان تیاریوں میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو جائیں گی، بہت سی ایسی باتیں شامل ہو جائیں گی، بہت سے ایسے کام شامل ہو جائیں گے جو نہ صرف ہمارے اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا سبب بنیں گے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اپنے ذہن کو بروئے کار لا کر، اپنی سوچ کو بروئے کار لا کر، اپنی مرضی کو بروئے کار لا کر، اپنے دل کی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ اور اپنے ارادے کے مطابق جب وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے، یہ بات یاد رکھیں، وہ اپنی بات نہیں کر رہے، وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہے، کوئی اور ان کے اندر داخل ہو کر ان سے یہ کروا رہا ہے، اور وہ ابلیس ہے، اور وہ ایسے کام کروا جاتا ہے جو آپ کے لیے پھر بدنامی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں بڑے دن کے موقع پر جہاں پر یہ سارا کچھ چلتا ہے، وہاں پر بہت سی ایسی باتیں بھی ہمارے ہاں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا، آپ کو پتا ہے اکثر لڑائی جھگڑا حالانکہ کام خدا کا ہوتا ہے، لیکن ہو کیا جاتا ہے لڑائی جھگڑا بعض اوقات کئی کلیسیوں میں جب پارٹی بازی کا معاملہ ہوتا ہے، یا ایک ہی چرچ میں دو، اگر ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، ٹائم کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، یا پھر اگر دو پارٹیاں اکٹھے بیٹھ کر وہ کوئی پروگرام کر رہی ہیں، گیت گانے کی وجہ سے جھگڑا، جی ان کو زیادہ موقع دیا گیا، ہمیں کم موقع دیا گیا، اس کو یہ کیوں کیا گیا، اس نے یہ کیوں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ ہماری، کیونکہ ہم اپنے آپ کو شو کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ عبادت دراصل اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ تیاری اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یاد رکھیں ان تیاریوں میں آپ کی اپنی مرضی شامل ہوگی تو وہ آپ کی اپنی مرضی جو ہے وہ آپ کو کسی اور طرف لے کر چلے جائے گی۔ اسی لیے خدا کے بندے مقدس پولس رسول نے یہ لکھ دیا کہ ویسا ہی مزاج، ویسی ہی سوچ، ویسا ہی ارادہ، ویسی مرضی جو کس کی طرح ہے؟ یسوع مسیح کی طرح۔ کس کی طرح؟ دیکھیں جب آپ اپنی مرضی سے کریں گے نا یہ سارا کام، تو پھر یہ کام نہ صرف آپ نے، دیکھیں اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ صرف پھر ایک شخص تک محدود نہیں رہتا۔ کیا ہوتا ہے جی؟ ایک شخص تک محدود، اور کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ پھر ایک عرصہ گزر جاتا ہے، نسلیں گزر جاتی ہیں، اسی ایک بات بنیاد بنتی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو معاملہ تو عبادت کا ہوتا ہے، معاملہ تو گیت کا ہوتا ہے، معاملہ تو دعا کا ہوتا ہے، معاملہ خدا کے گھر کا ہوتا ہے، لیکن وہ لڑائی جھگڑا اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ خاندانوں کے اندر بجائے اس کے، کیونکہ جو بڑا دن ہے دراصل ایک صلح اور سلامتی کا دن بھی ہے۔ کیا ہے جی؟ صلح اور سلامتی کا۔ اور آپ کو پتا ہے جب فرشتوں نے پیغام دیا تھا گڈریوں کو تو بڑا خوبصورت پیغام تھا، اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ پھر آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ کیا ہو جو اگر صلح سلامتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاریاں واقعی اس یسوع مسیح کے مزاج کے مطابق ہیں۔ اگر صلح بھی ہے، سلامتی بھی ہے، اور صلح سلامتی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، جب آپ صرف اپنا خیال رکھتے ہیں پھر لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا، لیکن جب آپ دوسروں کا، دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں نا، اور ایک دوسرے کی جو ایک اصطلاح ہے ایک دوسرے کے لیے، جب ہم ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے میں اگر آپ فرض کریں اس جگہ پر ہے، کوئی دوسرا اس جگہ پر ہے، اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سوچ رہے ہیں،
دونوں ایک دوسرے کے لیے. دیکھیں یہ سب کے لیے ہے نا, دونوں ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں. اب دونوں ایک دوسرے سوچتے یہ بات پھر سب تک چلی جاتی ہے, جتنے ابھی یہاں پر بیٹھے ہیں یا جتنے ابھی اپنے گھروں میں ہیں یا جتنے ہماری کلیسیا کے ممبران ہیں, یہ بات سب تک جاتی ہے. اگر ایک دوسرے کی یہی اصطلاح اگر سب تک لاگو کر دی جائے, ایک دوسرے کا خیال رکھے, میں کسی کا رکھوں کوئی میرا رکھے, کیا ہو جی, میں کسی کا رکھوں اور کوئی کیا کرے, یہ ایک رد عمل کی بات ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک کیا ہوتا ہے, اگر ہر شخص یہی سوچ اور یہی ارادہ رکھے کہ میں نے دوسرے کا خیال رکھنا, میں نے اپنا نہیں بلکہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے دوسرے کا خیال رکھنا, تو پھر دیکھیں یہ بات کہاں تک جائے گی. اور پھر کیسے یہ ثابت ہوگا کہ واقعی ان لوگوں کا مزاج جو کہتے بھی ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور ان کا مزاج بھی پھر یہ ثابت کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم بہت اور بات کریں, بہت سی اور قباحتیں ہماری آپ پتہ کلیسیوں میں پائی جاتی, بہت سے ایسے معاملات ہمارے کی جہاں بہت سی چرچ کی تیاریاں ہوتی ہیں, گھروں کی تیاریاں ہوتی ہیں, وہاں پر بہت سی پارٹیوں کا ارینج بھی کیا جاتا ہے, مختلف قسم کی پارٹیوں کا ارینج کیا جاتا ہے. سو ہم نے اس بات کو اپنے سامنے رکھنا, ویسا ہی مزاج رکھو. اگر چونکہ آپ کی سوچ میں پہلے یہ بات آتی, اگر ہم پھر اس طرف جائیں گے تو کیا اس ہماری وجہ سے مسیحت بدنام نہیں ہوگی کہ یہ تو ہے ہی ایسے, ان کا تو کام ہی یہی ہے. جو دوسری پھر اقوام ہیں, جو پھر دوسرے لوگ ہیں, وہ پھر ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہم تو ہیں ہی ایسے, ہم تو کرتے ہی ایسے ہیں. سو یاد رکھیں یہ جو کرسمس ہے, یہ جو بڑا دن ہے, خدا کی پاک مرضی یہ ہے کہ آپ ان تیاریوں کو کریں, بھرپور کریں, لیکن ایک کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ اسی مزاج کے ساتھ, اسی ذہن کے ساتھ, اسی دل کے ساتھ, اسی مرضی کے ساتھ, اور اپنی اس مرضی, یہاں پر اپنی مرضی کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. کس کی مرضی کو جی؟ اور آپ کو پتا ہے خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی سے اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے. کیا کیا ہے جی, اس نے اپنی زندگی سے کیا کیا ہے, اور انتہائی دکھ کے وقت بھی جب ہم گثسمنی باغ کی بات کرتے ہیں, وہاں پر حالانکہ پتا ہے خدا یسوع مسیح کو کہ اگلے جو لمحات ہیں وہ کس طرح تلخ اور دکھ اور مصیبت کی گھڑی آ رہی ہے, لیکن پھر بھی کیا کہا کہ اب آپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. اور جب آپ بھی یہ سوچیں گے کہ میری مرضی تو یہ ہے کہ میں یہ محفل سجاؤں, میری مرضی تو یہ ہے کہ میں نشے بازی کروں, میری مرضی تو یہ ہے کہ میں عیاشی کروں, میری مرضی تو یہ ہے کہ میں لڑائی جھگڑا کروں, میری مرضی تو یہ ہے کہ میں دوسروں کو تنگ کروں, میری مرضی تو یہ ہے کہ میں دوسروں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاؤں, لیکن یہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ہٹا کر وہاں پر خدا یسوع مسیح کے کہ ہمیں یہ حکم بھی اور دیکھا جائے تو یہ ایک حکمیہ فکر ہے, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کس کا تھا, ایک مثال دی گئی ہے, اور ویسے کے لیے ایک انگلش لفظ ہے ایز, یہ مثال دی گئی ہے, ایز جیسس کرائسٹ, جس طرح خداوند یسوع مسیح کا مزاج تھا, اگر آپ اسے اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں اور پھر اس سوچ کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ اور اس مرضی کے ساتھ اب آپ یاد رکھیں آگے بڑھتے ہیں, تو پھر واقعی جو کرسمس ہے وہ کرسمس ہوتا. کیونکہ کرسمس کا مطلب ہے, اس میں آپ کو پتا ہے ہم نے پہلے بھی اس بات کو سیکھا بھی ہے, جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں, ایک کرائسٹ ہے, کرسمس دو لفظوں سے مل کر بنا ہے, ایک کرائسٹ اور ایک ماس ہے, کرائسٹ اور ماس. اور کرائسٹ کا مطلب کیا ہے, یہی مسیح. کرائسٹ کا مطلب کیا ہے جی, کرائسٹ کا مطلب مسیح ہے, اور ماس کا مطلب بدن ہے, کہ جس طرح پاک کلام میں لکھا بھی ہے, جب آپ یوحنا کہ انجیل کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا. کیا ہوا جی, کلام مجسم ہوا. جب وہ جسم لے کر زمین پر آیا, اور مسیح کا مطلب ہے کہ جسے کوئی ٹارگٹ دے کر, کوئی مقصد دے کر کہیں بھیجا گیا ہو. سو جب ہم لفظ مسیح کی بات کرتے ہیں کہ ویسا ہی جیسا مسیح کا بھی تھا, جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مسیح اور اس کا بدن یہ ضروری ہے. کیا ہے جی, یسوع مسیح کی موجودگی. جب ہم مسیح کے کرسمس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اس طور سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی موجودگی, بے شک وہ نظر آئے یا
نظر نہ بھی آئے تو بھی اس کی موجودگی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے وعدہ تو خدا یسوع مسیح نے کیا ہے. اگر آپ متی رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اور اس کا 28واں باب اس کی آخری آیات میں، وہاں پر خداوند نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ کیا ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ ساتھ رہتا ہے، ہر پال ساتھ رہتا ہے، وہ موجود تو ہے، لیکن کیا ہماری تیاریوں میں بھی وہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر تو، کرائسٹ کے بغیر تو ماس ہے ہی نہیں، کرسمس کے اس کے بغیر ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہماری تیاری میں وہ موجود ہی نہیں ہے، دیکھیے جب ہم اپنی مرضی سے تیاری کرتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. وہ موجود نہیں ہے. لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ وہ موجود نہیں ہے. شراب نوشی کیوں ہوتی ہے؟ وہ موجود نہیں ہے. پارٹی بازی کیوں عروج پکڑ جاتی ہے؟ وہ موجود نہیں ہے. آپس میں اختلاف کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ وہ موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ صلح و سلامتی کا شہزادہ. اگر اس کی موجودگی میں یہ ساری کی ساری تیاریاں پہلے سے ہمارے مائنڈ میں یہ بات ہوگا، ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں گے، اور اسی مزاج اور اسی سوچ اور اسی ارادے کے ساتھ، اسی دل کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے مائنڈ سیٹ. کیا ہے جی وہ؟ مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ سمجھتے ہیں بیٹا؟ مائنڈ سیٹ آپ نے اپنے ذہن کو سیٹ کر لیا ایک طرف، اور خدا چاہتا ہے کہ آج کے دن جب آپ اس عبادت میں شریک ہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیں. مائنڈ سیٹ کرنے کا مطلب کسی چیز کو جب آپ سیٹ کرتے ہیں، اس کا جو اس کے اوپر کوئی لگا ہوتا ہے نا، بٹن لگا ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کی سیٹنگ کر دیتے ہیں، پھر اس سیٹنگ کو سیو کر دیتے ہیں. الارم جب آپ دیکھیں لگاتے ہیں، سیٹ کر لیتے ہیں کسی چیز کو. مائنڈ کو اپنے ذہن کو بھی سیٹ کر لیں، اور تب پھر آپ کا یہ مزاج بنے گا. لیکن سیٹ آپ نے کرنا کہاں پر ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں. کیسے؟ مسیح یسوع کے ساتھ. اور ایک اور اس کے لیے ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے. بات کر رہے تھے کہ اگر خدا اس کے لیے ایک مثال بھی دی جاتی ہے. ایک دفعہ ایک بچے کی سالگرہ تھی، اور سالگرہ میں کیا ہوا کہ وہ بچہ جس کی سالگرہ ہے، ماں نے اپنے فرینڈز بلائے ہوئے ہیں، جو باپ ہے اس نے اپنے فرینڈز بلائے ہوئے ہیں، دونوں نے اپنے تعلقات والے لوگ بلائے ہوئے ہیں، پارٹی چل رہی ہے. اب جس بچے کی سالگرہ ہے وہ کبھی اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، پاپا وہ بیٹا جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلو، میں اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوں. وہ ماں کے پاس جاتا ہے، ماما ذرا مجھے ٹائم دے، میرے ساتھ کھیلیں. وہ کہتی ہے ابھی آپ کھیلو، میری ذرا فرینڈز آئے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ. دیکھیں جس کی وجہ سے وہ پارٹی ہے، کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پارٹی ہے، وہ اگنور ہو رہا ہے. اور وہ بچہ دیکھیں کرسمس ہے کس کی وجہ سے؟ خدا یسوع مسیح کی وجہ سے. لیکن اگر وہی موجود نہیں ہے، اگر اس کی سوچ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرسمس نہیں ہے. سو یہی آیت مقدسہ جو ہے یہ ہمارے سامنے اسی بات کو رکھ رہی ہے. اور ایک اور طرح سے دیکھیں، جب ہم اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں نا، اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں، تو ہماری اپنی مرضی تو دراصل وہ ہے گناہ. وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے گناہ. کیسے گناہ ہے؟ جب ہم لفظ آئی کی بات کرتے ہیں نا، آئی یہ میں ہے. یہ کیا ہے جی؟ آئی کس کو ظاہر کرتا ہے؟ میں. اور جب آپ SIN کی بات کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے گناہ. اس کے درمیان آئی موجود ہے. کیا ہے جی اس کے درمیان؟ کیونکہ آپ اپنی، جب تک یاد رکھیں آپ اپنی مرضی کریں گے نا، مینو وچ گناہ دے جمیا میری. جب آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو آپ گناہ ہی کریں گے. اور جب آپ بڑے دن کی تیاری بھی اپنی مرضی سے کریں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن اس میں ایک بات، جب آپ اپنے آپ کو یہاں پر دیکھیں، اگر آپ آئی کو یہاں سے نکال کر، اگر آپ اپنی انا کو یہاں سے نکال کر یہاں پر اگر لگا دیں گے، کیا بن گیا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب بیٹا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ اپنی انا کو قربان کر کے، اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے آپ کو زیرو، اور زیرو بنانا دراصل ہے کیا؟ اسی حوالے میں جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. لکھا ہے بیٹا یہاں پر، اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، موت بلکہ اپنے آپ کو خالی، یعنی کہ زیرو کر لیا. اپنے آپ کو زیرو کر لیا، تبھی تو لکھا ہے اس کے بارے میں کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور اگر آپ بھی یاد رکھیں، اپنی آئی کو نکال کر اپنے آپ کو قربان کر کے ویسا ہی مزاج رکھیں گے
जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने शान और शौकत छोड़ दी। इस पूरे हवाले में लिखा है उसने आसमानी तख्त छोड़ दिया इंसानों के लिए, हमें क्रिसमस देने के लिए, ये त्यौहार देने के लिए। और अगर उसने ऐसा किया है, अगर हम भी ये चाहते हैं कि ये क्रिसमस वाकई हमारे लिए एक ब्लेसफुल इवेंट हो, एक बाबरकत त्यौहार हो हमारे लिए, हमारे घराने के लिए और हमारी कलीसिया के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, ये वाकई एक बाबरकत त्यौहार हो, तो फिर जरूर है कि अपनी इन नजर आने वाली तैयारियों को इस ना नजर आने वाली माइंडसेट के साथ, अपने माइंडसेट को यहां पर सेट कर लें। वैसा ही मिजाज, यानी कि अपना माइंड को वहां पर सेट कर लो जहां पर खुदा यीशु मसीह का भी था, क्योंकि उसने दूसरों के लिए क्या कुछ किया। हम भी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दें। हम दूसरों का ख्याल रखेंगे, दूसरे क्या करेंगे। और ये सिर्फ क्योंकि एक के लिए नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना, हम तो करते हैं लेकिन कोई और नहीं करता। और ये बात सब के लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सिर्फ अल साहब के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि सब के लिए है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा। सो हम सब इन दिनों बड़ी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सो गुजारिश है ज़रूर आपसे, और खुदा का पाक कलाम और आयत मुक़द्दसा हमारे सामने इसी बात को रख रही है कि इन तैयारियों को ज़रूर करें, भरपूर करें, लेकिन इस माइंडसेट के साथ कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शें। आमीन।